السلام علیکم سلامت نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران سرکی۔ آج جو میں آپ کے سامنے ٹاپک پیش کر رہا ہوں وہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے اللہ کے ہاں 3 روزہ سجدے میں رہے۔ آئیے مزید اس پہ بات کرتے ہیں، اور دوستوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ میرے یوٹیوب کو سبسکرائب کریں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبریل کچھ پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا جبریل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غم زدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبریل نے عرض کی اے اللہ کے محبوب، کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھے غم کا آثار نمودار ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبریل نے عرض کیا کہ جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالے گا۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کے پرستش کرنے والوں کو ڈالے گا۔ 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالے گا۔ 3رے درجے میں اللہ پاک یہودیوں کو ڈالے گا۔ 2 درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالے گا۔ یہ کہہ کر جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کے امتی کے گناہ گاروں کو ڈالے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کے میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کے فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے جو مسجد سے حجرے جاتے ہیں، گھر میں تشریف لے کر ہی نہیں جا رہے۔ جب 3را دن ہوا تو سیدنا ابو بکر سے رہا نہیں گیا، وہ دروازے پہ آئے اور دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ نے روئے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں پایا، لہذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے بھی 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر نے سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے واقعے کا تازہ کرایا، حضرت علی اللہ مرتضیٰ سے کہا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیت کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کے نور نظر بیٹی فاطمہ اندر بھیجنی چاہیے۔ لہذا آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے اول بتایا۔ آپ حجرے کے دروازے پہ آئی، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے اور دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے مجھے آگاہ کیا کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی مجھے اپنی امت کی پریشانی ہے، گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں اللہ ان کو معاف کرے اور جہنم سے بری کرے۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پہ رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ اتنے میں حکم آیا اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا لوگوں اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امت بھی جنت میں چلا نہ جائے۔ لگتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ہمارے نبی اتنا شفیق اور غم محسوس کرنے والا، اور بدلے میں ہم نے ان کو کیا دیا؟ آپ ایک سیکنڈ سے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے ذریعہ ہے،
میری آپ سے آج جان حاصل ہے کہ لا حاصل اور یہ مقصد پوسٹز ہم سب سے شیئر کرتے ہیں. آج اپنے نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو کیوں نہ شیئر کریں. آئیں ایک ایک شیئر کر کے اپنا حصہ ڈالیں. کیا پتا کون گنہگار پڑھ کر راہ راست پر آ جائے. اب اللہ سب کو جزائے عطا خیر فرمائے. اب دیجیے گا اجازت اپنے میزبان عمران صدیقی کو. اللہ نگہبان. سلامت. دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے. گلشن کلمہ پڑھتے ہیں, چڑیا کلمہ پڑھتی ہے. دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے. کہتے سبھی ہے جن و بشر, کہتا شجر ہے, کہتا حجر, کہتا ہے پتھر.